أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم اور کذالک اسی طرح جعل بنایا نا ہم نے کم تمہیں امتن ایک امت وسطن وسط اوسط درمیانی لی تاکہ تکونو تم ہو جاؤ شہداء گواہ اعلیٰ اوپر الناسی لوگوں کے ویکون اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ کو التی وہ جو کنت تھا تو تھے آپ علیہا جس پر اوپر اس کے الا مگر لی تاکہ نعلم ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے اعلی اوپر عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے وَإِن اور اگر کانت تھی ہوتی یعنی یہ بات لکبیرتن تھی یہ بات لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری بہت بڑی بہت بھاری الا مگر علی الذین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے جن کو وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالی لی کے یضیع وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارا ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناسی
لوگوں پر، لرؤوفن البتہ شفیق ہے، رحیم مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ امت وسط کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اوسط، درمیانی امت، جیسے درمیانی وقت سب کو پسند ہوتا ہے، درمیانی عمر بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، تو جوانی درمیانی عمر ہے، یہ سب کو پسند ہے۔ بہتر اور افضل کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے کہ جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں بھی تمام امتوں میں سب سے بہترین افضل امت بنایا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ 78 آیت میں فرماتے ہیں رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں بھی آتی ہے کچھ اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، وہ مثبت اصوات میں یعنی سر ہلائیں گے، جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چونکہ یہ امت گواہی دے گی اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا۔ ابن کثیر ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی معنی دیتے ہیں، یعنی امت معتدل، افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ تو تحویل قبلہ ایک غرض اس کا یہ بیان کیا گیا کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک مقام پر تو بالکل بتایا گیا کہ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رکوع کے وقت بہت بڑی بات ہے، خود کو پھیر لینا اور پھر جانا۔ قبلتین اس بات کی گواہ ہے، زندہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کو تو ہر بات کا پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، وہ ہمیں یقین کروانا چاہتا ہے شک سے بالا تر ہو کر، تاکہ ہمارے اوپر حق واضح ہو جائے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نشانی ہے ہمارے لیے، اور قبلہ جو ہے یہ ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے ہمارے لیے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت تھی تو ان کا قبلہ تھا، اب امت مسلمہ کو فضیلت ہے تو ان کے قبلے کو بھی فوقیت دی گئی اور ان کے قبلے کی طرف منہ کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ رسم و رواج کو توڑنا، لگی بندی بات کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بلا شبہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ایک آپ اپنا رخ چینج کر لیں، حق کو پا لیں اور مخالف سمت پر چلیں۔ یہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہوتی ہے وہ بھی دنیا کا تو کیا رواج اور دستور ہے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، لیکن ہوا کی مخالف سمت میں چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ زندہ مثال، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے مانا اور قبول کیا۔ اچھا، ہم اب کیا کریں گے؟ ہم بھی اپنے رسم و رواج کو، بڑوں کی باتوں کو، آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے پڑھا تھا یا نہیں، سمجھا تھا یا نہیں، حق پہ تھے بھی یا نہیں، اسی طرح ایز اٹ از لکیر کے فقیر چلتے رہیں گے
یا تحقیق کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے اور کوشش کریں گے اور قرآن اور سنت کے عین مطابق اپنا عمل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح حکم ہے اور انسان تبدیلی کو فوری قبول نہیں کرتا۔ ایک تو چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، گھر کی سیٹنگ بدلا دینا، گھر بدل دینا، جاب بدل لینا، شفٹ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں بڑی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، حکومتی لیول پر اور بہت بڑے لیول پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ اس کے تبصرے بھی جگہ جگہ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں، اور ہلہ گلا سمجھ جاتا ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تبدیلی ویسے فطرت کے تقاضوں میں بھی ہے اور انسان تبدیلی کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ کہ وہ کتنا اس پہ پورا اترتا ہے یا واپس پلٹ جاتا ہے یا مشکل کو برداشت کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ ہم نے اپنا یہ امتحان لینا ہے اور خود کو یہاں خود احتسابی کے عمل سے گزارنا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بلا چون و چرا اللہ کی بات کو مانتے ہیں، یا بہت بھاری ہوتی ہے ہمارے اوپر ان باتوں کو ماننا اور ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ایمان سے مراد نماز بھی لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری پچھلی نمازیں ضائع تو نہیں ہوں گی یا اللہ کو ہم نے ناراض تو نہیں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا یہاں اظہار کیا ہے، اپنی شفقت اور محبت کا، کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا بلکہ اپنے عمل پہ فوکس کرنا ہے۔ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔